السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو راعنا راعنا، وقولوا اور تم کہو انظرنا انظرنا، واسمعوا اور تم سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ ما نہیں یودو پسند کرتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من سے اہل الکتاب کتاب والوں، ولا اور نہ المشرکین مشرک، ان یہ کہ ینزل اتاری جائے علیکم آپ پر، من کی جانب سے، من کوئی خیر بھلائی، من کی جانب سے، ربکم تمہارے رب، واللہ اور اللہ یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من جسے یشاء وہ چاہے، واللہ اور اللہ ذو والا ہے الفضل فضل العظیم بہت بڑے۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا تم راعنا کا کلمہ استعمال نہ کرو، وقولوا انظرنا اور تم کہو انظرنا، واسمعوا اور واسمعوا کا کلمہ تم انظرنا واسمعوا اور تم سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم یہ کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی خیر اتاری جائے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ اور دین کا استہزاء کرنے والوں کے ساتھ مشابہت سے منع کیا کہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، کفر ہے، یا دین سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، آپ ان کی مشابہت سے بچیں۔ اصل مقصد یہ ہے، اصل واقعہ یہ ہے کہ جو سادہ مسلمان تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے راعنا، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے۔ منافقین اور اس قسم کے شریر قسم کے جو یہودی تھے انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا مروڑ کے کہنا شروع کر دیا راعینا، جس کا معنی ہمارے چرواہے یا جس کا معنی بے وقوف، اس طرح کے معانی میں یہ کلمہ بدل جاتا، اور پھر بعد میں وہ ہنستے اور کہتے دیکھا نبی بنا پھرتا ہے، اگر نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں پکڑ لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسی کلمے سے یاد کرتے، اور مسلمان کہتے راعینا، وہ تھوڑا سا کلمے کو بگاڑ کر راعینا کہہ دیتے، عام بندے کو اس سے پتہ نہ چلتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارا اور مسلمانوں کو کہہ دیا ایمان والو آج کے بعد تم نے راعینا کا کلمہ ہی چھوڑ دینا، حالانکہ مسلمان راعینا نہیں کہتے تھے، لیکن وہ کلمہ جس سے ان کے ساتھ مشابہت جائے، جس سے شبہ جائے، وہ کلمہ تم نے استعمال ہی نہیں کرنا۔
تم نے کیا کلمہ استعمال کرنا ہے؟ تم نے انظرنا، وہ کلمہ استعمال کرو کہ جس کلمے کا یہ غلط معنی لے ہی نہ سکے۔ انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے۔ گویا کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کی اگر کوئی بات درست بھی ہے لیکن اگر اس کو کفار یا اس کو غلط قسم کے لوگ بگاڑتے ہیں تو آپ اس چیز کو تبدیل کر لیجئے، اس کا متبادل لے آئیے۔ ہاں، شریعت کے کسی حکم کو تو ہم نہیں بدل سکتے، شریعت کے کسی حکم کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن ویسے آپ کی روزمرہ معاملے میں کفار کے ساتھ ہر طرح کی مشابہت سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نے وہ کلمہ بھی نہیں بولنا ملتا جلتا جس طرح کا کلمہ وہ بولتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ہمیں چاہیے حد الوسع ہم اپنے بچوں کی تعلیم، ان کا نصاب، ان کا لباس، ان سب چیزوں میں ان کفار کی مشابہت سے بچیں۔ یقین مانیں، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے لباس پر دیکھیں کیا غالب ہے، کیا غالب ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم عربوں کا لباس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلچر تھا، ہم اس کو عام کریں۔ ہم مسلمانوں کے بچوں کا اوپر جسموں پر لباس وہ ہونا چاہیے۔ آپ نے مثال کے طور پہ ایک فیشن کرنا ہے نا، تو فیشن اسلامی طریقے سے کر لیجئے، سر پہ رومال رکھ کے، اس کے مختلف سٹائل ہیں رومال باندھنے کے، آپ ان میں سے کوئی انداز اختیار کر لیں۔ آپ وہ لمبی قمیض سلوائیے، اس کو پہنیے، یعنی کہ لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر اور والدین کے اندر اس طرف رجحان نہیں ہے۔ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہم ان کا لباس، ان کی تعلیم اور ان کا رہن سہن، ان کا تمدن، یہ سب چیزیں ہمیں ان کی اچھی لگتی ہیں۔ ہم ان کی بولی تک بولنے والے کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، اور ویسے کوئی بندہ جتنا بھی دانا سمجھدار ہو، جس کو ان کی زبان نہیں آتی، ہم اس کو کہتے ہیں اس کے پاس علم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے وہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام ہمیں کس قدر خودداری اور اسلام کے احکام سکھاتا ہے کہ تم نے وہ کلمہ نہیں کہنا جو یہ کہتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے ایک نئی بات ہے، یہود کا، مشرکین کا اور نصارہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل اختلاف پتہ کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ ان کو نبوت کیوں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ مسلمانوں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مشرک کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو جس وجہ سے تمہارے سے دشمنی ہے نا، وہ وجہ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ نبوت تمہیں مل گئی، تمہارے نبی کو نبوت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں سے ایک نبی بنا دیا، یہود میں سے نہیں آیا، عیسائیوں میں سے نہیں آیا، مشرکین نے مخالفت کی۔ بس اس رحمت اور اس فضل کی وجہ سے یہ تمہارے دشمن ہیں، جس دشمنی کو یہ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یقین مانیں کہ آپ جتنا مرضی ان کو دے دیں، جتنا جو کہیں وہ کرتے جائیں، جیسے یہ چاہیں ویسے آپ کر دیں، یہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہاں، جب آپ یہ کلمہ چھوڑ دیں گے، پھر آپ انہیں کچھ بھی نہ دیں، یہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کہیں گے اب یہ بھی ہمارے جیسے گندے ہو چکے ہیں۔ پھر ان کو تسلی ہو جائے گی کہ اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ مسلمان ہیں، آپ کے اندر اسلام ہے، یہ کبھی بھی آپ سے دشمنی ختم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایسے یہ بعض نادان اور دین سے دور جو حکمران اور اس قسم کے لوگ ہیں نا، جی فلانا ہم سے ناراض ہو گیا، فلانا ہم سے ناراض ہو گیا، ایسا بیان نہیں دو، ایسی بات نہیں کرو، ایسی پالیسی نہیں بناؤ تاکہ وہ ملک ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ بیچارے اپنے اللہ کو، ان کو پتہ نہیں ہے رب کو راضی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اپنے ان آقاؤں کو راضی کرنے کی ان کو فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بیچارے نام کے مسلمان ہیں، کہاں تک اسلام ہے، لیکن پھر بھی ان کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ یہ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا بھی کیوں ہوئے، ایک اسلامی ملک کے اندر ان کا تعلق بھی کیوں ہے، اتنا بھی ان کو برداشت نہیں ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اہل کتاب اور مشرک کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم پر رب کی طرف سے کوئی خیر اترے۔
یہاں پر خیر سے مراد تو نبوت ہے، لیکن کوئی بھی خیر لی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کو جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں مسلمانوں پر جب بھی مصیبت آ جائے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کے اصول اور ہیں اور باقی اپنے لوگوں کے لیے ان کے اصول اور ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ یہاں پر رحمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے والی نبوت ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے، کوئی اللہ کو پابند نہیں کر سکتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے سبق ہے، اللہ کسی کو خیر عطا کرے، مال، عزت، ذہانت، عہدہ یا کوئی نعمت اللہ عطا کرے تو ہمیں خواہ مخواہ اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رب کی مرضی ہے وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر ہم حسد میں اور ان تنگیوں کے اندر واقع ہو جائیں گے تو یقین مانیں کہ ہماری مثال، ہم انہی لوگوں کے طریقوں پر چلیں گے جو یہود کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔